السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک دھواں پریس کانفرنس کی اور بہت سی پرانی باتیں دہرائیں، لیکن نیا دعویٰ یہ کیا کہ پاکستان کے اندر ایک ٹرائکا بن گیا ہے جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI مولانا فضل الرحمان کی فیم کی پارٹی جو ہے وہ ملوث ہیں۔ کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں آنے والے دنوں میں اگر انتخابات ہوئے اور اس ٹرائکا نے اپنے معاملات طے کر لیے تو انتخابات فری اور فیئر نہیں ہو سکتے۔ کرپشن کا بھی ذکر کیا۔ اس تناظر میں اخبارات میں سٹوریاں چھپ رہی ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کو حکومت نہیں مانتی ان کے حوالے سے سٹوریز آ رہی ہیں کہ $83 بلین کی کرپشن جو ہے وہ 4 سال کے اندر اسیوم کی جا رہی ہے اس حکومت کی وجہ سے۔ اس کے برابر میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت بھی چل رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن کس طریقے سے کروائے جائیں۔ یہ تناظر ہے، یہ بات چیت کس حد تک کامیاب ہوگی اور کیا واقعتاً نئے الیکشن سے نئے چہرے آئیں گے یا پرانے چہروں کا راج رہے گا؟ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب جو سینیٹر ہیں انفارمیشن سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اویس لغاری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کا ہی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، قمر زمان کارا صاحب کو بھی ہم شو کے اندر دعوت دیں گے، انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی۔ ذرا اس کے اوپر آئیے گا مشاہد اللہ صاحب، یہ جو اب امپریشن بن رہا ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں، جس نے بڑی کوشش کر کے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی سے ذرا پرے رکھا تھا کہ بیسیکلی یو آر پارٹ آف دا سیم ایشو، کہ آپ دوبارہ سے نیگوشیٹ کریں گے اور معاملہ طے کر لیں گے پیپلز پارٹی، یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کے خیال میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پارلیمنٹری پالیٹکس ہے اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں موجود ہے اور حکومت ہے اس کی۔ دو باتیں، ایک ہے حکومت، ایک ہے جمہوری نظام۔ ہم نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کی سپورٹ نہیں کی، لیکن نظام کی ضرور سپورٹ کی۔ اس میں یعنی کہ فرق سمجھایا نہیں گیا، یا ایک پرسیپشن بن جاتا ہے جب دو لوگ ملتے ہیں تو سمجھتے ہیں جی ملے ہوئے، مطلب کہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں آپ ملیں گے نہیں تو آپ یعنی کہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن آپ کی جماعت کہتی رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے جمہوری نظام کو سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ بالکل کہتے رہی ہے اور ابھی بھی کہتے ہیں۔ تو خطرے سے پھر آپ تریاب کیا تلاش کر رہے ہیں؟ لیکن ایک ریئلٹی ہے، اب کوئی اس کی کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے نا۔ اب کیا کریں گے، آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ مگر الیکشن لڑنا ہی ہے نا، الیکشن تو ہوں گے چاہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا نہیں ہے، الیکشن تو لڑنے ہیں۔ اب الیکشن لڑنے ہیں تو کیسے اس کا طریقہ کار طے ہوگا؟ یہیں پہ پارلیمنٹ میں ہی بات ہوگی، اور تو کہیں کوئی فورم ایسا ہے اویلیبل نہیں ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے ہم ان چیزوں کو سیکیور کر سکیں کہ آئندہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے۔ اگر نہیں ہوگا، 77 میں کیا ہوا تھا آپ کے علم میں، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا تھا وہ ایک تو مجبوری کا نام شکریہ۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجبوری کا نام شکریہ بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ اگر ان کے حوالے کر دیا جائے سارا آئندہ، اب تو یہ الیکشن ایئر ہے نا، اب یہ الیکشن دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چھوڑ دیا جائے، جو حکومت کرتی ہے کرنے دو، جو الیکشن کمیشن بنائیں، جو انٹرم گورنمنٹ بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن عوام کیا چاہتی ہے؟ ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور دیگر جماعتیں بھی جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں یا پارلیمنٹ میں اندر اور بھی بہت ساری پارٹی ہیں، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ آزاد الیکشن کمیشن ہو اور ایک ایسی حکومت ہو کہ جس پہ لوگوں کا اعتبار ہو، تاکہ کل کو انگلیاں نہ اٹھا سکے۔ اس حکومت کی چونکہ کریڈیبلٹی اتنی خراب ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہمیں انہیں مجبور کریں اس بات کے اوپر، اور جہاں موقع ملتا ہے، مثلاً اگر وہ کوئی ترامیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم عوام کے معاملات جو ہے نا اس میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر تو ریکارڈ نیگوشیشنز کا بڑا اچھا ہوتا تو شاید اس بات کے بعد کچھ امید بنتی۔ ریکارڈ ہمارا تو بڑا خراب ہے، پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ تو ایگری نہیں، یہ تو نیب کا چیئرمین ایگری کر کے نہیں لگا سکتے ایک انڈیویجول، تو انٹرم ایک ایسا بن پائے گا جس پر سب مطمئن ہو، یہ دونوں اور آپ لوگ بھی مطمئن ہیں؟ دیکھیے جی، اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ANP JUIF ان کا تو کسی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ارینجمنٹ کے جی مطابق متفق ہونا کوئی خاص اتنا بڑا ایشو نہیں دکھائی دے رہا۔ ٹھیک، اور جب عمران خان نے آج یہ بات کی ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر، انہوں نے پچھلے 3-4 سال کا ریکارڈ دیکھ کے بات کی ہے۔ 3-4 سال کے اندر یہ لوگ ہر قسم کی حکومت کے ایکشنز کے اندر برابر کے سٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایز اپوزیشن شوجی کرنے کے لیے کچھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس قسم کے بیانات بھی وقتاً فوقتاً جی دیتے رہتے ہیں
کہ آپ جمہوریت کو یہ پولیٹیکل پارٹی کی خطرہ ہے، فلاں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان ایفیکٹ ان دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے پنجاب کے اندر اکٹھے حکومت کیا ہے، یہاں سینٹر کے اندر بھی جب بھی ایک دوسرے کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہوئی اور کچھ ایسی چیزوں کے لیے بھی سپورٹ کی گئی ایک دوسرے کی جو کیا پتہ پاکستان کے لیے اچھی ہوں، لیکن کبھی بھی ایک ریل اپوزیشن کا کردار پی ایم ایل این نے یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے اس ملک کے اندر نہیں ادا کیا. اسی لیے پچھلے جو 1-1.5 سال کے اندر اور آپ پولیٹیکل فورسز کو اوپر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے اندر ان سب کی کریڈیبلٹی خراب ہو چکی ہوئی ہے. اور جہاں تک اگلے الیکشنز کے معاملات ہیں تو یہ کسی بھی صورت میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو، ہاں اے این پی اور یہ 3 اور جو جماعتیں ہیں جن کا میں نام لیا، یہ لوگ تو شاید خوش ہوں آپس میں صوبے بانٹ لیں، اے این پی کا چیف منسٹر کیئر ٹیکر صوبہ سرحد کا ہو جائے، پی ایم ایل این کا جی پنجاب کا ہو جائے، سندھ کا ان کا ہو جائے، پیپلز پارٹی کا سندھ اور جی بلوچستان کا. لیکن اس قسم کے حالات میں الیکشنز جو آج کل ان کی جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو ایڈوانٹیج الیکشن کے اندر پہنچانے کے لیے یہ لوگ اگری اپون کر رہے ہیں کہ کم از کم ہمارے انٹرسٹ سیف گارڈ ہو کے رہیں، اوروں کو جو مرضی ہوتا رہے. جی قاری صاحب بہت شکریہ. ذرا ہم اس کے اوپر آنا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کی بات چیت چل رہی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، باوجود اس کے کہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ آپ سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ہی سے ہم نے بات چیت کرنی ہے، تو کوئی ایسا انٹرم سیٹ اپ آپ بنا پائیں گے آپ کے خیال میں جس پر یہ جماعتیں اور جو دوسری جماعتیں لڑنا چاہ رہی ہیں الیکشن اس پر مطمئن ہو جائیں؟ ریکارڈ کوئی آپ کا اچھا نہیں ہے بقول اپوزیشن کے. بہت شکریہ طلعت صاحب. ریکارڈ تو خیر قوم نے اس کو جج کرنا ہے اور اگلے الیکشن میں جج کریں گے، نہ آپ اس کے جج ہیں نہ یہ شاید اس کے جج ہوں. ہمارا اپنا ویو ہو سکتا ہے اس کے اوپر، اس کی اتھینٹسٹی تو الیکشن بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بائی الیکشن نے بھی بتایا ہے اور جنرل الیکشن میں بھی وہ اب آپ کے سامنے آ جائے گا. بہت سارے ہمارے میڈیا کے ساتھی بھی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل گراؤنڈ پہ پڑے ہیں، اس کے باوجود ہم زندہ ہیں اور گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور الیکشن بھی جیت لیتے ہیں. چلے وہ بھی ایک عمل ہے. اگلا الیکشن کروشل ہوگا نا، اوکے اس میں وہ جب تک کنسنسس بیس سیٹ اپ نہیں ہوگا، دیکھیے طلعت صاحب اس سے کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا. ایک پہلی تو گزارش یہ ہے، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو سندھ میں اپنی گورنمنٹ بنا لے گی کیئر ٹیکر، اور پی ایم ایل این ہمارے ساتھ اس لیے کوآپریٹ کر رہی ہے کہ وہاں پنجاب میں ان کی گورنمنٹ آ جائے گی اور کے پی کے میں کسی کی گورنمنٹ نہیں آنی. آئین کے اندر واضح طور پہ درج ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس، نیشنل اسمبلی کے بھی اور پروونشل اسمبلیز کے بھی، ان کی دونوں کی کنسلٹیشن اور کنسلٹیشن کی بھی وضاحت ہو چکی ہے. ان کی ایک باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ ایک گورنمنٹ آنی ہے، نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے ہیں، کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہونے. اور آج میڈیا بڑا وائبرنٹ بیٹھا ہے، پولیٹیکل فورسز بڑی وائبرنٹ بیٹھی ہے، سوسائٹی بڑی وائبرنٹ بیٹھی ہے. لیکن اگر اتنی چیزیں واضح ہوتی تو پھر نیگوشیشنز کیوں ہو رہے ہیں؟ نیگوشیشن ہماری اگر سب کچھ واضح ہوتا اور بالکل صاف ستھرا ہے. میں اس پہ عرض کرتا ہوں، نیگوشیشن ہماری کس بات پہ ہو رہی ہے؟ نیگوشیشن ہماری ہو رہی ہے 20ویں ترمیم پہ. 20ویں ترمیم پہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک ڈرافٹ دیا، اس پہ پی ایم ایل این نے کچھ بہتری کی تو ہم نے اس بہتری کو قبول کیا. اب اگلا کہ یہ الیکشن چیف الیکشن کمشنر کا جو ایشو ہے، چیف الیکشن کمشنر کا ایشو آئین کے اندر درج ہے، اور یہ کنسلٹیشن کہ آئین کے اندر درج طریقہ کار تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں کنسلٹیشن کے ساتھ 3 نام بھیجیں گے کمیٹی کو، اور اگر وہ نئی کنسنسس ہو سکتا 3 ناموں پہ تو 3 نام دونوں بھیج دیں گے. تو یہ ایک اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے کہ تینوں نام اتفاق رائے سے آ جائیں. یہ تو ہو گیا نا پروسیجر. تو یہ ایک نہیں، اسی پہ کنسلٹیشن ہے. جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نام نہیں سامنے آیا. عام اداروں کی بھی بات میں بتاتا ہوں، دیکھیں نا ابھی ہم نے اس پہ بہت جلد اس پہ بحث شروع ہو گئی ہے. یہ معاملہ ہے مارچ میں، اس پہ کنسلٹیشن شروع ہوگی. اب یقیناً اس سے پرائر کنسلٹیشن بھی ایک ہے. آپ کا بل پڑا ہوا ہے، ہم تو بحث اس وجہ سے کریں گے آپ نے بل موو کیا ہوا نا. اگر آپ نے بل نہ موو کیا تو ہم نہ بحث کرتے. بل تو موو ہوا ہے 20ویں ترمیم کا عدالت کے حکم کے مطابق. سینٹر پیس اس میں کیا ہے؟ سینٹر پیس اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت میں دیکھیں، بات چیت میں ایک تو ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو آزادانہ اس کی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے. مثال میں ذرا رکیے، اس میں مثال کے طور پہ کہ پہلے اگر ممبرز کا ٹینیور نہیں رکھا گیا تھا اور پی ایم ایل این نے تجویز کیا کہ اور ہم سبھی اسے ایگری کیا کہ ٹینیور ہونا چاہیے، ان کا اوتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ اوتھ انڈر اوتھ جو ہے وہ اپنی آزادی کو ڈٹرمن کرے. اور وہ چاروں ممبر الیکشن کمیشن کے آلریڈی کنسنسس سے آئے ہوئے ہیں. لہٰذا فیوچرسٹک جو آپس میں مشاورت ہے، یہ بات درست ہے کہ ہم مخالف بھی ہیں، ہم گورنمنٹ میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، اور بڑی ٹف اپوزیشن ہے. لیکن ایک اپوزیشن طلعت صاحب ہمارے ذہنوں میں 90 والی ہے،
90s کی دہائی والی اپوزیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے کیا ثمرات سوسائٹی کو آئے، نہیں آپ خود ہی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اپوزیشن پہ چھوڑ دیا۔ بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کبھی 90s والے بن جاتے ہیں، کبھی 2011 والے بن جاتے ہیں، تو ہم تو طلعت صاحب اپوزیشن نے اپنا ایگریسو رول بھی دینا ہے، اور جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ ہم نے آپس میں مجھے مشاہد صاحب سے براہ راست سوال کرنے دیں، بڑا واضح سا سوال ہے، کیا آپ کو تمام پروسیجر پورا ہو جائے اور صدر آصف علی زرداری بطور صدر موجود ہوں، will that arrangement be acceptable to you؟ دیکھیں اس پہ بھی رائے ہے، مثلا اس پہ ایک اور اینگل ہے کہ وہ ان کے پاس دو عہدے ہیں، صدر بھی ہیں اور پارٹی کے چیف بھی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی پارٹی اگر الیکشن لڑے گی تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، بے شک اگر ان کے پاس فرض کریں ایگزیکٹو پاور نہیں رہتی تو شاید وہ کچھ نہیں بھی کر پائیں گے، لیکن اس کے باوجود عام آدمی کو آپ سمجھا نہیں پائیں گے کہ بھائی یہ تو پارٹی کے چیئرمین ہیں اور صدر بھی ہیں، پارٹی لڑ رہی ہے، تو اس پہ انگلیاں اٹھیں گی اور اس کا جواب شاید ہم دے تو دیں گے لیکن مطمئن آپ کیوں دیں گے اس کا نہیں، جو ہم سے مراد گورنمنٹ دے تو دے گی لیکن اس میں اب اطمینان لوگوں کا نہیں ہوگا۔ آپ کا اطمینان ہوگا ہی نہیں، لوگوں کو میرا بھی نہیں ہوگا، نہیں ہمارا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے دیکھنا اس پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو تسلیم ابھی تک نہیں کیا گیا، اس پہ کمپلائنس نہیں کیا گیا، تو ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ یہ بہت ساری باتیں مل جل کے جب دیگر پارٹیاں بھی کریں گے یا عوام کریں گے تو اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ جو اپوزیشن کی بات ہوتی ہے نا کہ جی 90s کی اپوزیشن اور آج کی، مطلب کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو اصل میں حقیقی بات جو ہے نا وہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک صوبے میں یا ایک اسٹیٹ میں کسی کی حکومت ہے فیڈرل لیول پہ، اب جیوتی باسو نے 30 سال حکومت کی بنگال میں، لیکن فیڈرل لیول پہ وہ اپوزیشن میں بیٹھا رہا اور اپوزیشن کرتا رہا۔ یہاں یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ چونکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے تو ہم اپوزیشن میں نہیں ہے، یہ لاجیکلی ٹھیک بات نہیں ہے۔ آپ کی انٹرونشن ہوگی، لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک ہیئر، اور ہم دیکھیں گے کہ اپوزیشن کیا واقعتاً اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے اور دوسرا نقطہ نظر واضح کر رہی ہے، یا آپس میں ایک بات چیت طے کر کے ٹرائیکا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹے ٹیون، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔